نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، کہ ہم دعا کرتے ہیں، بہت دعا کرتے ہیں لیکن ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں، دعائیں قبول اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتی ہیں۔ دعا قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں کہ دعا یا تو آپ کی فوراً قبول کر لی جاتی ہے اور آپ کو وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے، اگرچہ آپ نے جو چیز مانگی ہے وہ شریعت کے پیرائے میں ہو، فوراً آپ کو عطا کر دی جاتی ہے، یا پھر اس دعا کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی ایسی مصیبت، ایسی تنگی، ایسے آپ کو کسی نقصان سے بچا لیتا ہے اس دعا کی بدولت، تو وہ بھی دعا آپ کی قبول ہو جاتی ہے۔ تیسری دعا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سٹور کر لیتے ہیں آخرت میں، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو تب اپنی وہ دعائیں ملیں گی، ان دعاؤں کا بدلہ ملے گا، تو انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ آج جو ہم گلے شکوے کر رہے ہیں نا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، تب قبول تب ہوتی ہیں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ دعا قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن انسان جلد باز ہے، وہ دعا کرتا ہے اور جلدی سے کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو پورا اس پہ توکل بھی رکھیں، پھر آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ آپ نے اس سے دعا کی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے کن فیکون، اس نے تو کہنا ہے اور وہ ہو جانا ہے، لیکن وہ ہونا ہمارے حق میں بھی ہوتا ہے یا نہیں یہ ہم نہیں جانتے ہوتے، ہم تو صرف مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو مجھ سے بھی زیادہ سنسیئر ہے، جو مجھ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ میرا خیال کرنے والا ہے، میرا احساس کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جو میں نے دعا کی ہے یہ میرے حق میں ہے بھی ہے کہ نہیں۔ تو وہ پھر انسان کو وہ چیز نہیں ملتی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ یا تو اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے دنیا میں، یا پھر آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر تیار کر لیتا ہے اس دعا کے بدلے میں۔ تو یہ طریقے ہیں دعاؤں کے قبول ہونے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں۔ دیکھیں، پرندوں کا توکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح وہ صبح گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ شام کو جب پرندے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ سیر ہو کر آتے ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں کھانے سے۔ یہ توکل ہے، یہ توکل سکھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے دعاؤں کی قبولیت میں، وہ ہے رزق حرام، وہ حرام کھانا ہے، حرام کا لقمہ پیٹ میں جانا ہے۔ یہ دعاؤں کے قبول ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے، جب تک ہم اپنا رزق حلال نہیں کرتے، جب تک ہم وہ لقمہ جو ہم اپنے اندر ڈال رہے ہیں پیٹ میں، اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، وہ حلال نہیں کریں گے، وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام کا رزق ہوگا، کسی کو دھوکہ دے کے کمایا، کسی کا رزق چھینا ہوا ہے، جھوٹ بول کے کمایا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی ذرائع ہیں آمدنی کے، وہ اگر آپ کے حلال نہیں ہیں تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص ہے جو بہت دور سے چلتا ہے اور حرم میں داخل ہوتا ہے، وہ کعبے کے غلاف کو لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، رو رو کر دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کی دعا اس کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی، اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، اس کی دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی نہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس سواری پر چل کے آیا ہے وہ اس نے حرام کے پیسوں سے خریدی ہے، وہ جو لباس پہن کے آیا اس کا وہ لباس حرام کا ہے، جو اس کے پیٹ میں کھانا گیا ہے وہ اس کا کھانا حرام کا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں
قبول نہیں کرتے ہیں، اس کی دعا اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ حرم میں جا کے بھی دعا کر رہا ہے، ہم تو اپنے گھروں میں کرتے ہیں، وہاں جا کے بھی اگر آپ نے دعا کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے بھی آپ کی دعا قبول ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو پھر اس کے لیے رزق حلال ہے۔ رزق حلال وہ ذریعہ ہے جو آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے میں سب سے بڑا سبب بنے گا آپ کے لیے۔ رزق حرام کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہایت شفیق اور مہربان کس طرح ہمیں ہر پیرائے میں ہر چیز میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، دکھ تکلیفیں، ہر چیز